बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। किसी ने सच ही कहा है कि ये दुनिया मकाफात अमल है। यहाँ जिसके साथ जो भी करोगे वो घूम फिर कर अपने आगे जरूर आता है। मगर मुझ जैसे अमीर माँ बाप की बिगड़ी हुई औलादें इन बातों को तब तक नहीं समझती जब तक नसीहत न लग जाए। यूं तो कुदरत ने मुझे संभलने के बहुत से मौके दिए थे, मगर मेरी ही अकल पर पर्दा पड़ा था जो मैं कुछ भी न समझ सका। ये कहानी मेरी अपनी जाती जिंदगी की है, जिसके जरिए मैं आपको कुछ हकीकतों और अपने बड़ों की कुछ कोताहियों का एहसास करवाना चाहता हूँ कि बाज़ औक़ात आपके वालिदैन की आपके हक में हिमायत कैसी साबित हो सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये आप भी थी जिसे मैं कहानी की शक्ल में लाया हूँ, उसे सुनने के बाद आप में से बहुत से लोग वाकई मेरी बातों से इक्तफा करेंगे। खैर, तो यहाँ से शुरू होती है मेरी आप बीती। मेरा नाम कैसर है। मेरी पैदाइश आज से 30 साल पहले एक रईस खानदान में हुई थी, जिसने मुझे दुनिया की हर चीज और हर सहूलत मुयस्सर थी। यूं कहना बेहतर होगा कि मैं मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ था। मेरा खानदान जद्दी पुश्ती रईस था। अब्बा गांव का वडेरा था। ये वडेरेपन का रिवाज नस्ल दर नस्ल चलता ही आ रहा था। अब्बा के बाद फिर मैंने गांव का अगला वडेरा बन जाना था, लेकिन कुदरत ने मुझे इस चीज की मोहलत ही न दी थी। मेरी पैदाइश बहुत मन्नतों और मुरादों के बाद जाकर हुई थी। मेरे अब्बा ने औलाद के हुसूल के लिए 3 शादियां की थी, मगर हर मर्तबा ही नाकामी उसका मुकद्दर ठहरी थी। मुमकिन था कि वो चौथी शादी भी कर लेता, मगर इससे पहले ही उसे मेरी आमद की खुशखबरी मिल गई और यूं उसकी शादियों का सिलसिला भी खत्म हो गया। मेरी अम्मा मेरी पैदाइश के लिए न जाने कौन कौन से बाबों के पास से तावीज़ लाकर खाती रही थी और अब्बू को भी खिलाती रही थी। हालांकि जो भी था, लेकिन मेरा अब्बा इन चीज़ों के सख्त खिलाफ था। वो 5 वक्त का नमाजी और परहेजी इंसान था। वडेरा होते हुए भी उसने कभी भी अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल न किया था। वो हमेशा आजिज़ी इख्तियार किए रहता था और उसे अल्लाह पर कामिल यकीन होता था। लेकिन वो नहीं जानता था कि मेरी माँ को अल्लाह से ज़्यादा उस बाबे की तावीज़ों पर यकीन था, और वो न जाने किन किन चीज़ों में वो तावीज़ मिक्स करके मेरे बाप को खिलाती रही थी। इस चीज़ का फिर मेरी शख्सियत पर भी बहुत बुरा असर पड़ा था। माँ बाप चूंकि औलाद के लिए बराबर होते हैं, दोनों के साथ और दोनों का प्यार पाकर ही औलाद खुश रहती है, और माँ बाप से भी यही चाहती है कि वो दोनों मिलजुल कर उसे प्यार दें। लेकिन मेरे घर में ऐसा न था। अम्मा की सोचें कहीं और थी और अब्बा मुझे लेकर अलग ख्वाब देखते रहते थे। मेरी शख्सियत में तोड़ फोड़ तो मेरे बचपन में उसी वक्त शुरू हो गई थी जब मेरे माँ बाप ने अपने अलग अलग नज़रिए और अलग अलग सोचों पर मेरी तरबियत करना शुरू की। मैं अब्बा की बातें सुनकर अब्बा की बातों पर अमल करता, तो दूसरी तरफ अम्मा मुझे अपने ही किसी राह पर चलाने लगती। अब्बा मुझे नमाज रोज़े की तलकीन करता और अल्लाह के सामने सर झुकाने को कहता, जबकि मेरी माँ नमाज के बाद मुझे उस नाम नेहाद बाबे के पास ले जाती और उसके सामने सर झुकाकर उससे दिलासा लेने का कहती। वो मेरी पैदाइश का सारा क्रेडिट उस बाबे को दिया करती थी। वो ये बात भूल गई थी कि अल्लाह सुब्हाना ताला की मर्जी के बगैर कोई काम मुमकिन नहीं है। उसने जिस रूह का लिखा होता है वो दुनिया में जरूर आती है। हाँ, अगर मेरी माँ इस बाबे को वसीला मान लेती तो वो एक अलग बात थी, मगर अफसोस कि मेरी माँ की कमअक्ली और इल्म से नाबल्द होने की वजह से उसे पता ही न चलता था कि वो क्या करती जा रही थी। अब्बा मुझे बिल्कुल अपने जैसा अच्छा और नेक इंसान बनाना चाहता था। वो मुझे अक्सर अपने पास बिठाकर छोटी छोटी बातें बताता रहता था, जो कि मेरे सर के ऊपर से गुजर जाया करती थी। जो जो वक्त गुजरता गया, मैं अब्बा से दूर और अम्मा के करीब होता गया था। ये नहीं था कि मुझे अब्बा से कोई अदावत हो गई थी या और कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं उस वक्त भी अब्बा से रोज़े अव्वल की तरह ही मोहब्बत करता था, और अब्बा का प्यार और उनकी शफकत भी मेरे लिए ऐसी ही थी। लेकिन अम्मा के साथ रहते रहते मैं दुनिया की रंगीनियों में गुम होता चला गया था। मेरी माँ चिट्ठी अनपढ़ थी। उसे किसी चीज़ का कोई ख़ास इल्म न था। बस वो सुनी सुनाई बातों पर यकीन रखती थी, और फिर वही सुनी सुनाई बातें मुझे भी कहानियों की तरह सुना दिया करती थी, जिन्हें सुनकर मुझे बहुत मज़ा आता था। यही वजह थी कि मैं अब्बा की बातों से उकता जाया करता था। अब्बा की बातें मुझे किसी बोरिंग लेक्चर की तरह लगती थी, इसीलिए अब मैं अब्बा के पास बैठने से कतराता रहता था। मेरा ज़्यादातर वक्त अम्मा के साथ ही गुजरता था, और यूं मैं अब्बा के बजाय अम्मा के नक्शे कदम पर चल पड़ा था। अब्बा मुझे और अम्मा दोनों को ही समझाता रहता था। अम्मा को भी वो कुछ खास नहीं कह सकता था, और ना ही उसे अम्मा की जाहिलियत का अंदाजा था। उसे बस यही लगता था कि अम्मा मेरे अंदर भी अपने जैसी दकियानूसी तसव्वुरात और ख्यालात डाल रही है। लेकिन वो नहीं जानता था
کہ اماں کی سوچیں میرے لیے کس قدر بری ثابت ہو سکتی تھی۔ خیر، جو بھی تھا، میں اپنے ابا کی جان تھا، اور جو میں بڑا ہوتا جا رہا تھا ویسے ویسے ابا مجھ سے پہلے سے زیادہ محبت کرنے لگے تھے، کیونکہ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ میری شکل و صورت بالکل میرے دادا کی مشابہ ہو گئی تھی۔ ابا اپنے ابا کا بے حد لاڈلا تھا۔ اس کی موت کے بعد میرا ابا بالکل تنہا رہ گیا تھا، مگر اب جو میری شکل میرے دادا کی جیسی ہوئی، میرے ابا کو جیسے پھر سے نئی زندگی مل گئی تھی۔ وہ ایک مرتبہ پھر سے جی اٹھا تھا۔ 48 سال کے ہو جانے کے باوجود بھی وہ کافی حشاش بشاش دکھائی دینے لگا تھا۔ میں نے اپنی میٹرک کی تعلیم گاؤں کے سرکاری اسکول سے ہی حاصل کی تھی، اور پھر اس کے بعد مزید تعلیم کا شوق مجھے شہر لے آیا۔ ابا نے بھی مجھے اجازت دے دی تھی، اور میرا داخلہ شہر کے بڑے اور پرائیویٹ اسکول میں کروا دیا گیا تھا۔ مگر یہاں مسئلہ اس بات کا تھا کہ روز روز گاؤں سے شہر اور شہر سے گاؤں کی آمد و رفت سے میری زندگی انتہائی ڈسٹرب ہو کر رہ گئی تھی۔ بھلے ہی گاڑیاں گھر کی تھیں، لیکن وہ ہوا میں تو نہ اڑتی تھی۔ گاؤں سے میں صبح سویرے شہر کے لیے نکل جایا کرتا تھا، مگر پھر بھی میں کالج وقت پر نہ پہنچ پاتا تھا۔ میری روز کی پہلی 2 کلاسیں اور اسمبلی میرے پہنچنے سے پہلے ہی ہو جایا کرتی تھی۔ اسی مسئلے کے پیش نظر میں نے ابا سے شہر ہاسٹل میں رہنے کی اجازت مانگ لی۔ ابا نے بھی تھوڑے سے تردد کے بعد ایک شرط کے ساتھ مجھے ہاسٹل میں رہنے کی اجازت دے دی تھی۔ ابا کی شرط یہ تھی کہ میں ہر ہفتے اور اتوار کے رات گاؤں میں ان کے ساتھ گزاروں گا۔ یہ 2 دن ویسے بھی کالج سے چھٹی ہوتی تھی، سو میں نے ابا کی شرط مان لی، اور پھر اگلے ہی دن شہر آ کر ہاسٹل میں اپنے لیے کمرہ لیا، اور پھر اپنے ساز و سامان کے ساتھ ہاسٹل میں شفٹ ہو گیا۔ یہیں سے میری زندگی کی ایک نئی شروعات ہوئی تھی، ایک ایسی شروعات جس نے مجھے کسی کام کا نہ چھوڑا تھا۔ یہ دن میری زندگی کے ٹرننگ پوائنٹ تھے، اور ان دنوں کے بعد سے میری زندگی مکمل طور پر بدل کر رہ گئی تھی۔ یوں تو ابا نے میرے لیے علیحدہ کمرہ لیا تھا، مگر میں لڑکی تو نہ تھا جو الگ کمرے میں رہتا۔ میں نے اپنی جماعت کے 2 اور لڑکوں کو اپنے کمرے میں رہائش دے دی تھی۔ پہلے پہل تو ابا کی بات پر عمل کرتے میں ہر ہفتے ابا کے پاس حاضری لگوانے ابا کی خدمت میں حاضر ہو جایا کرتا تھا، لیکن جو وقت گزرتا گیا ویسے ویسے مجھ پر پڑھائی کا بوجھ بھی بڑھتا چلا گیا تھا۔ میں بھلے ہی ایک وڈیرے کا بیٹا تھا، مگر پڑھائی کے معاملے میں نے کبھی بھی اپنے باپ کے روب اور دبدبے کا استعمال نہیں کیا تھا۔ ہاں، باقی معاملات میں اپنا ابا کے وڈیرے پن کا خوب استعمال کرتا تھا، اور اس بات پر خوب اتراتا تھا۔ ابا کو یہ چیز ناپسند تھی، اسی لیے ابا کو اس بات کی خبر ہی نہ ہوتی تھی کہ میں اس کے نام کو کہاں کہاں استعمال کرتا ہوں۔ شہر میں رہنے کے تھوڑی عرصے بعد مجھے شہر کی ہوا لگ گئی تھی، اور میں اچھا خاصا چالاک ہو گیا تھا۔ یہ کچھ شہر کے ماحول کا ہی اثر تھا، تو کچھ میرے ساتھ رہنے والے میرے ساتھیوں کی مہربانی تھی۔ میرے ساتھی عمر میں مجھ سے شاید 4-5 سال بڑے تھے۔ وہ دونوں بھی امیر ماں باپ کے بیٹے تھے۔ گھر والوں نے انہیں یہاں تعلیم کے سلسلے میں بھیجا تھا، لیکن پڑھائی کے نام پر وہ یہاں صرف اپنے باپ کا پیسہ ہی ضائع کر رہے تھے۔ فرسٹ ایئر میں ان کا یہ تیسرا سال تھا۔ میٹرک میں بھی ان کو سفارش کروا کے پاس کروایا گیا تھا، مگر اس مرتبہ کالج کے پرنسپل نے ان سے کوئی عجب سا بیر پال لیا تھا۔ کالج کا پرنسپل انتہائی ایماندار اور مخلص شخص تھا، نہ تو وہ رشوت لیتا تھا اور نہ ہی کبھی کوئی 2 نمبری کرتا تھا۔ اس کو اس طرح کے لوگ سخت ناپسند تھے۔ میرے ساتھیوں نے بھی پہلے سال کوئی نظام چلانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کی سزا وہ آج تک بھگت رہے تھے۔ پچھلے 3 سال سے ان کی پروموشن نہیں ہوئی تھی۔ میں ان کو کہتا بھی کہ پورا سال ہے، پڑھ لو، تیاری کر لو، مگر وہ دنیا کا ہر کام کرنے کے لیے راضی تھے سوائے پڑھائی کے۔ کچھ ہی عرصے میں ان کے مشاغل سے بھی آگاہ ہو گیا تھا۔ ان دونوں کی دلچسپی صنف مخالف میں بہت زیادہ تھی۔ ہر روز رات میں وہ کلبوں میں جایا کرتے تھے، اور ہر ہفتے اپنے گھر والوں سے پڑھائی کے نام پر اپنے اکاؤنٹ میں اچھی خاصی رقم منگوایا کرتے تھے۔ ان کے ماں باپ کو یہی پتا تھا کہ ان کے بچے اب گریجویشن کرنے والے ہیں، اسی لیے زیادہ پیسے لگ رہے ہیں، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ بچوں نے تو کالج کا پہلا سال ہی پاس نہیں کیا، گریجویشن کہاں سے کرتے۔ گریجویشن کے نام پر جو پیسہ آتا تھا اس سے وہ دونوں اپنی اپنی پسند کی گرل فرینڈ بنا کر ان پر پیسہ لٹاتے تھے۔ شروع میں کمرے میں جب وہ دونوں آپس میں لڑکیوں کی باتیں کرتے اور ان کی تعریفیں کرتے تو میں ان کی گفتگو سن کر شرما جایا کرتا تھا۔ دیہاتی جو تھا، ہمارے سامنے تو کبھی ہمارے ماں باپ بھی آپس میں ایک ساتھ نہ بیٹھے تھے، اور یہاں پر ان لڑکوں کے ساتھ تو لڑکیوں کی انتہائی قرب کی تصاویر ہوا کرتی تھی۔ وہ لڑکے شروع میں مجھے چھیڑا کرتے تھے کہ میں لڑکیوں کے نام پر شرماتا ہوں، لیکن پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میں بھی ان کے جیسا ہی ہوتا گیا۔ جیسا دیس ویسا بھیس، میرے ساتھ والے دنیا کے نہ جانے کن رنگینیوں میں کھوئے ہوئے تھے، اور ایک میں تھا۔ آخر میں کب تک شرماتا رہتا
और कब तक मोमिन बना फिरता। उनके साथ रहते रहते, उनको देखते देखते आहिस्ता आहिस्ता मुझ पर भी उनका रंग चढ़ता गया था और मैं भी उनके जैसा ही होता चला गया था। लेकिन यहाँ एक चीज थी जो कि मुझ में और उनमें मुख्तलिफ थी, और वो ये थी कि मैंने इस सब के बावजूद अपनी पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ने दिया था। जब तक मेरी 12वीं पूरी हुई तब तक मैं बुरी तरह से शराब और सिगरेट का आदी हो चुका था। इन 2 सालों में मैंने हर तरह की शराब और सिगरेट चख लिए थे। अब सिर्फ एक सिन्फ मुखालिफ का नशा ही रहता था जिससे मैं फिल वक्त तक बचा हुआ था। खैर, 12वीं के सालाना इम्तहानात के बाद हमें कॉलेज से 2 महीने के लिए छुट्टियां दे दी गई थी। अब्बा का पुरजोर इसरार था कि मैं गांव लौट आऊं और इन 2 महीनों में बाकी गांव के जो मामलात वडेरे के जिम्मे होते हैं उनके बारे में कुछ सीख लूं। मगर मैं अब शहर की जिंदगी छोड़कर गांव न जा सकता था। मुझे शहरी जिंदगी की आदत हो गई थी। इतनी आसाइशें और आज़ादी छोड़कर भला कौन पागल गांव जाने के लिए राजी होता। लेकिन अब्बा को यूं इनकार भी नहीं कर सकता था, इसीलिए मुझे कोई ना कोई बहाना तो चाहिए ही था। और फिर मुझे जल्दी ही वो बहाना भी मिल गया था। मैंने कंप्यूटर कोर्सेज की क्लास में दाखिला ले लिया और कंप्यूटर सीखने लगा। यूं ही दिन गुजरते गए और रमज़ान के बाद ईद का वक्त आन पहुंचा था। ईद तो माँ बाप के साथ ही की जाती है और उन्हीं के साथ अच्छी भी लगती है। यही सोचकर मैंने ईद से 2 दिन पहले गांव का रख्ते सफ़र बांधा था और फिर गांव पहुंचकर सीधा अब्बा जी की खिदमत में हाजिर हुआ था। अब्बा जी इस मरतबा मुझे देखकर उस तरह खुश न हुए थे जिस तरह वो हमेशा होते थे, लेकिन मैंने ज़्यादा नोटिस ही नहीं किया। पहला दिन तो जैसे तैसे गुजर गया था, मगर अगले ही दिन मुझे सिगरेट की शदीद तलब महसूस हुई थी। लेकिन अब्बा के डर के बायस मुझे खुद पर 2-4 दिन कंट्रोल करना था। वैसे भी मैंने कौन सा यहाँ ज़्यादा रुकना था। ईद के चौथे दिन ही मेरी वापसी का इरादा था, मगर मेरे अरमानों पर मिट्टी तब फिरी जब ईद का दूसरा दिन हुआ। ये ईद के दूसरे दिन की बात थी। हम सब मिल बैठ कर रात का खाना खा रहे थे जब अब्बा ने अचानक ही एक ऐलान कर दिया। अब्बा की बात पर हैरानगी तो सबको हुई थी, लेकिन मैं वाहिद था कि अब्बा की बात सुनने के बाद निवाला मेरे हलक में ही अटक कर रह गया था। मेरे लिए उस निवाले को निगलना मुश्किल हो गया था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं कैसे रिएक्ट करूं और कैसे नहीं। अब्बा को न जाने बैठे बैठे ये क्या बात सूझी थी। अब्बा कह रहा था कि अब तुम शहर नहीं जाओगे बल्कि यहीं पर रहोगे और यहीं रहकर बाकी की पढ़ाई करोगे, ताकि साथ साथ तुम्हें खानदानी जिम्मेदारियां भी सिखा सकूं। आगे से गांव की सारी जिम्मेदारी तुम पर ही होगी। तुम्हें कुछ आता होगा तो ही तो तुम गांव की जिम्मेदारी संभाल सकोगे ना। और वैसे भी अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं रही। मुझसे अब अकेले ये सब नहीं होता। मुझे तुम्हारी जरूरत है। इसीलिए अब मेरा यही फैसला है कि अब तुम यहीं पर रहोगे। अब्बा का फैसला हतमी और अटल था। मैं चाहकर भी एहतजाज नहीं कर पाया था और दिल महसूस कर दस्तरखान से उठ खड़ा हुआ था। मेरा दिल हर चीज से उचाट हो गया था। बेसाख्ता ही मेरा दम यहां घुटने लगा था। मैंने अम्मा से भी बात करने की कोशिश की थी, लेकिन अम्मा तो पहले ही मेरे शहर जाने के हक में ना थी। वो अब क्यों कर राजी होती, अब जबकि अब्बा भी मना कर चुका था। थोड़े दिनों के बाद मैं शहर जाकर अपना सामान ले आया था। मैं एक ही रात शहर में रुका था और मुझे वो रात मेरी जिंदगी की सबसे रंगीन रात लगी थी। उस रात मैं अपनी हर हद को पार करता हुआ गुनाह की दलदल में घुसता चला गया था। उस रात पहली मर्तबा मेरे बिस्तर पर सिन्फ मुखालिफ आई थी। अगली सुबह मैं उसको अलविदा कहकर गांव वापस आ गया था। मैं अपने साथ सिगरेट और शराब सारी चीज़ों का इंतजाम करके लाया था। इतने दिन गांव में गुजार के जाने के बाद मैंने अपने इस नशे का इंतजाम कर लिया था कि मुझे ये चीज़ें अब्बा से कैसे बचा कर रखनी है। लेकिन इन सब के होने के बावजूद भी मेरी बेचैनी खत्म न होती थी। हालांकि मैं सारी रात सिगरेट फूंकता रहता था, छुपकर शराब नोशी भी कर लिया करता था, मगर ये सब होते हुए भी मुझे करार नहीं आता था। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी भरी हुई थी। एक अजीब सा कोई नशा था जिसकी तलब पूरी होने को ही ना आ रही थी। मैंने बहुत कोशिश की, मगर किसी तरह भी मुझे करार ना आया था। उन्हीं दिनों मेरा किसी काम से दोबारा शहर जाना हुआ और वहां अपने दोस्तों से बातचीत हुई। मैंने उन्हें अपनी बेचैनी के बारे में बताया तो वो दोनों हाथ पर हाथ मारकर हंसने लगे थे और फिर वो मुझे अपने साथ एक क्लब में ले गए। और वहां जाकर वाकई मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी तलब पूरी हो गई हो। मैं सुबह गांव से गया, रात गए वापस लौटा था। अब्बा मेरे इंतजार में खड़ा था। सच शुक्र कि मैंने अपनी हालत सुधार ली थी, मगर ना अगर अब्बा मुझे इस हाल में देख लेता तो न जाने मेरे साथ क्या करता। खैर, वक्त गुजरता गया था। मेरी 14वीं के इम्तहानात होने वाले थे। ये इम्तहानात से कुछ दिन पहले की ही बात थी। मैं पिछले 6 महीने से शहर नहीं गया था। 1.5 साल तक तो मैं कुछ न कुछ बहाना करके महीने में 1-2 चक्कर शहर के लगा ही आता था और वहीं से अपनी तलब भी पूरी कर लिया करता था। लेकिन अब 6 महीने से अब्बा ने मुझे अपने साथ इस कदर मसरूफ रखा हुआ था
کہ مجھے سر کھجانے کی فرصت بھی نہ ملتی تھی۔ پڑھنے کے لیے بھی رات کو بمشکل تھوڑا سا وقت نکالنا پڑتا تھا۔ سگریٹ اور شراب بھی ان 6 مہینوں سے مجھ سے تقریباً چھوٹ ہی چکی تھی۔ میں انجانے میں اسے پھر سے راہ کی طرف آ رہا تھا۔ ابا پورا دن مجھے اپنے ساتھ رکھتا اور 5 وقت کی نمازیں اپنے ساتھ ہی پڑھواتا تھا۔ وہ مجھے 1 منٹ کے لیے بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیتا تھا۔ مجھے بیچ بیچ میں یہ کبھی کبھی احساس ہوتا تھا کہ شاید ابا یہ سب کچھ جان بوجھ کر رہا ہے، شاید وہ سب کچھ جان گیا ہے، اسی لیے اس نے مجھے واپس شہر سے بلا لیا ہے اور یہاں بھی فرصت نہیں دے رہا۔ مگر کچھ ہی عرصے بعد مجھ پر یہ حقیقت آشکار ہو گئی تھی کہ یہ صرف میرا وہم نہیں تھا۔ ابا واقعی میرے بارے میں سب کچھ جان گیا تھا اور اب وہ مجھے اس سے باز رکھنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ لیکن وقتی مجھے یہ بات پتہ نہ تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا کہ ایک دن ابا کے ایک عزیز دوست کی وفات کی خبر آ گئی۔ ابا کا دوست دوسرے گاؤں میں رہتا تھا۔ اس گاؤں سے ہمارے گاؤں کا سفر 6 گھنٹے پر مشتمل تھا۔ ابا نے جیسے ہی جگری یار کی موت کی اندھوناک خبر سنی تو فوراً سے اس کے جنازے میں شرکت کے لیے روانہ ہو گئے تھے، اور یہاں ایک مرتبہ میں پھر سے تنہا پڑ گیا۔ میں نے ابا کے جانے کے بعد نہ تو ظہر پڑی اور نہ ہی عصر، اور مغرب کے وقت مجھ پر شیطان نے بری طرح وار کیا اور مجھے اپنے جال میں جکڑ لیا تھا۔ وہ ساری سوچیں جو کہیں کھو گئی تھیں وہ سب کی سب مجھے یاد آنے لگی تھیں۔ پہلے تو سگریٹ کی طلب نے سر اٹھایا۔ میں نے جی بھر کر سگریٹ نوشی کی تھی، یہاں تک کہ میرا پورا کمرہ دھوئیں سے بھر گیا تھا۔ اس کے بعد پھر مجھے صنف مخالف کی یاد ستانے لگی۔ ان کے پہلو میں گزاری ہوئی راتیں بری طرح سے میرے اعصابوں پر طاری ہونے لگی تھی۔ میں نے ان سے پیچھا چھڑانے کی بہت کوشش کی تھی مگر میں ناکام رہا تھا، اور آخر تنگ آ کر میں نے شراب کی بوتل اٹھائی اور غٹا غٹ ساری شراب حلق میں ریڑھ دی۔ اس کے بعد دوسری بوتل اٹھائی اور دبے پاؤں کمرے سے باہر نکل آیا۔ گھر میں اس وقت خاموشی کا راج تھا کیونکہ ابا ابھی تک جنازے سے واپس نہ آئے تھے، جبکہ جو باقی لوگ تھے وہ گاؤں کے ہی ایک گھر میں مہندی کی تقریب میں گئے ہوئے تھے۔ میں دروازہ کھولتا گھر سے باہر نکل آیا تھا اور پھر کھیتوں کی جانب چل دیا تھا۔ آہستہ آہستہ مجھ پر شراب کا اثر ہونے لگا تھا جو میرے حواسوں کو مختل کر رہا تھا۔ میں کسی عادی شرابی کی طرح شراب کی بوتل ہاتھ میں اٹھائے لنگڑاتے لنگڑاتے کھیتوں کے بیچوں بیچ بنے اپنے ڈیرے کی جانب جانے لگا تھا۔ ابھی میں ڈیرے سے کچھ ہی فاصلے پر تھا جب کانوں میں کسی کے پائل کی جھنکار سنائی دی تھی۔ میں نے جیسے ہی آواز کی سمت دیکھا تو مبہوت بنا دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ سامنے ایک 18-19 سال کی لڑکی تھی جو بے حد خوبصورت تھی۔ وہ ایک 5-6 سال کے بچے کا ہاتھ پکڑے اس سے باتیں کرتی ہوئی شادی والے گھر کی طرف جا رہی تھی، اور اسی وقت میرے اندر شیطان نے انگڑائی لی تھی۔ میں نے اس بچے کے پاس جا کر اس بچے کو کچھ پیسے دیے اور اسے وہاں سے بھگا دیا۔ پھر میرا رخ اس لڑکی کی طرف ہوا جو حیرانگی سے مجھے دیکھ رہی تھی، مگر مجھ پر اس کی حیرت کا ذرا برابر اثر نہیں ہوا تھا۔ میں اس لڑکی کو زبردستی ڈیرے پر لے آیا۔ وہ میری منتیں کرتی رہی مگر مجھ پر اس کی کسی منت کا اثر نہیں ہوا تھا۔ اس وقت میں کچھ سننے سمجھنے کی پوزیشن میں تھا ہی نہیں۔ میں نے شراب کے نشے میں اس لڑکی کی عزت کو داغدار کر دیا تھا۔ نہ جانے پھر میں کتنی دیر بے ہوشی میں پڑا رہا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ میں اسی ڈیرے پر تھا۔ میں ایک دم چونک کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میرے چہرے سے ایک دم ہوائیاں اڑ گئی تھی اور رنگ سفید پڑ گیا تھا۔ میرے سامنے ہی میرا ابا بیٹھا ہوا تھا جو خطرناک نظروں سے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ ابا کو دیکھتے ہی میں نے ایک نظر خود کے حلیے پر ڈالی تھی۔ اپنی حالت دیکھ کر میں شرم سے پانی پانی ہو گیا تھا۔ میں نے چور نگاہ سے کمرے میں نظر دوڑائی لیکن وہ لڑکی مجھے کہیں بھی نظر نہ آئی تھی۔ تبھی ابا میرے پاس آیا اور مجھے شہر جانے کے لیے کہا۔ ابا نے کہا شہر چلے جاؤ، تب تک میں اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکالتا ہوں۔ یہاں ہی میرے ابا سے غلطی ہو گئی تھی۔ میری اس حرکت پر بجائے مجھے سزا دینے ڈانٹنے کے ابا مجھے وہاں سے بھگا رہا تھا، اور ابا کے اس عمل سے مجھے شے مل گئی تھی کہ چلو میرا باپ میرے ساتھ ہے۔ مجھے زیادہ ڈر ابا کا ہی تھا۔ اب جب کہ ابا میرے ساتھ تھا تو کس چیز کا ڈر تھا؟ مجھے یقین تھا کہ ابا سب کچھ سنبھال لے گا، اور یوں ہی میں سب کچھ ابا پر چھوڑتے بے پرواہ ہو کر گاؤں سے شہر نکل آیا تھا، اس بات سے انجان کہ میرے کیے گئے گناہ کی میرے گھر والوں کو کیا قیمت چکانی پڑی تھی۔ میں تو شہر آ کر نئے مزوں میں گم ہو گیا تھا۔ ابا نے شہر میں میرے لیے ایک بیٹھک لی تھی جس میں فی الوقت میں رہائش پذیر تھا۔ اس بات کو کافی دن گزر گئے تھے، اب تو تقریباً مہینہ ہونے کو آیا تھا، مگر ابا نے مجھ سے دوبارہ رابطہ نہ کیا تھا۔ ابا نے کہا تھا کہ وہ خود سب کچھ ٹھیک کرنے کے بعد مجھ سے بات کرے گا۔ مجھے گاؤں کی کوئی خبر نہ تھی کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے۔ ایک دن میں یوں ہی کمرے میں لیٹا موبائل پر مصروف تھا کہ جب دروازے پر دستک ہوئی۔
میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک فقیرنی منہ چھپائے کھڑی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میرے اندر کا شیطان جاگ گیا تھا۔ میں اس دن گھر پر اکیلا تھا۔ میں نے فقیرنی کو 1000 کے نوٹ دکھائے اور اس سے کہا کہ میرے کمرے میں آ جاؤ، مگر وہ میرے منہ پر تھوکتی ہوئی چلی گئی تھی۔ اس کی اس بات پر مجھے بے تحاشا طیش آیا تھا۔ اس فقیرنی کی آنکھوں میں نے اپنے لیے ایک الگ سی نفرت دیکھی تھی، جسے دیکھنے کے بعد مجھے نہ جانے کیوں اس فقیرنی پر تاؤ آیا تھا۔ ابھی وہ کچھ ہی دور گئی تھی جب میں اس کے پیچھے گیا اور پیچھے سے اس فقیرنی کے سر پر وار کیا تھا۔ وہ کمزور عورت میری ایک ہی وار پر ڈھیر ہوتی چلی گئی تھی۔ میں اسے گھسیٹتے ہوئے گھر لایا اور اسے گھر کے تہخانے میں بند کر دیا۔ میرا ارادہ تھا کہ اسے 3-4 گھنٹے تک تہخانے میں بند کر کے اس کی ساری اکڑ توڑ دوں گا، مگر میں غصے میں یہ نہیں دیکھ پایا تھا کہ میں کیا کر رہا تھا۔ اس کو بند کر کے آنے کے بعد میں دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے چلا گیا اور میرے ذہن سے یہی بات نکل گئی کہ میں نے کسی لڑکی کو تہخانے میں بند کیا ہوا تھا۔ 3 دن جب میں گھوم پھر کر واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے موبائل پر ابا کی لاتعداد کالز لگی ہوئی تھی۔ میں نے فوراً سے ابا کو کال کی اور خیریت دریافت کی، مگر آگے سے جو خبر مجھے سننے کے لیے ملی اس نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ ابا مجھے جلد از جلد گاؤں پہنچنے کا کہہ رہے تھے، اور جو خبر میں سن چکا تھا اس کے بعد میں بھی یہاں سے جلد از جلد چلے جانا چاہتا تھا۔ میں سامان پیک کر کے وہاں سے نکلنے ہی لگا تھا جب مجھے تہخانے والی فقیرنی کی یاد آئی۔ میں نے جلدی سے جا کر دروازہ کھولا تھا، لیکن سامنے کا منظر دیکھتے ہی میرے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں پھٹی پھٹی نظروں سے سامنے دیکھنے لگا تھا۔ میرے ذہن میں ابھی ابا سے ہوئی کچھ دیر پہلے کی باتیں گونجنے لگی تھی۔ ابا کا کہنا تھا کہ میری بہن، جو کہ عمر میں مجھ سے 7 سال چھوٹی تھی، آج 1 ہفتے سے لاپتہ تھی۔ ابا کا کہنا تھا کہ میرے شہر آ جانے کے بعد اس لڑکی نے خودکشی کر لی تھی جس کی میں نے عزت خراب کر دی تھی۔ اس کے گھر والوں نے قتل کے بدلے قتل مانگا تھا، مگر میں وہاں تھا ہی نہیں، اور پھر انہوں نے میری جگہ میری بہن کو بری کر دیا گیا اور اس لڑکی کے بھائی کے ساتھ بیاہ دیا گیا تھا۔ وہ لوگ میری بہن پر بہت ظلم کرتے تھے، جس کی وجہ سے میری بہن کئی مرتبہ بھاگ کر میں کے آ گئی تھی، مگر ابا ہر مرتبہ ہی اسے سمجھا بجھا کر واپس بھیج دیتا تھا۔ لیکن اب 1 ہفتے سے وہ نہ جانے کہاں تھی۔ ابا کی بات یاد آتی میں نے سامنے پڑے وجود کی طرف دیکھا تھا، جو شاید اپنی گنی چنی سانسیں لے رہا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرا کلیجہ چیر دیا ہو۔ میں بھاگتے ہوئے اس وجود تک پہنچا تھا اور اسے باہوں میں بھر کر باہر کی طرف دوڑ لگاتی تھی، کیونکہ جس فقیرنی کو میں نے طیش میں آ کر تہخانے میں بند کیا تھا وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی لاڈلی بہن تھی۔ اس کو ہسپتال پہنچانے کے بعد میں نے ابا کو بلا لیا تھا، مگر میری بہن جانبر نہ ہو سکی تھی۔ میرے گناہوں کی سزا مجھے اس صورت میں ملی تھی۔ مجھ سے عزیز بہن چھین لی گئی تھی۔ یہ سب کچھ میرا ہی کیا دھرا تھا، جو مکافات عمل کے ذریعے میرے آگے آ رہا تھا۔ بہن کی تدفین کے بعد ابا نے مجھ سے ہر تعلق توڑتے ہوئے مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ یہی میری سزا تھی۔ جو کچھ میں نے کیا تھا وہ مکافات عمل کے ذریعے میرے ہی سامنے آ گیا تھا۔ مجھے اپنے کیے کی سزا مل گئی تھی۔ کاش کہ ابا وقت پر ہی مجھے روک لیتے اور میرے گناہ کی پردہ پوشی نہ کرتے، تو شاید آج حالات کچھ اور ہوتے۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔